نصیحت کی وہ یہ ہے کہ تم لوگوں سے امیدیں نہ باندھو، دو لوگوں کے پاس مطلب جو ہے بے جا قسم کی کیا نہ کرو، ان کے ہاتھ نہ جوڑو، ان کے سامنے نہ جھکو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، انہوں نے حق آیا تو حق کو قبول کیا، حق آیا تو انہوں نے اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کو بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں اپنی سمجھ کے مطابق دعوت حق کا پیغام پہنچایا، اور پھر دلائل کے ذریعے سے ان کے دماغوں کو مطلب درست کرنے کی کوشش کی۔ لوگ دیکھنے کے باوجود بھی اسے قبول نہیں کیے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں۔ یہی بات کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ تھے، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھا جائے تب بھی میں تمہارے مطلب جو ہے باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں۔ وہاں ہر نبی نے یہی کام کیا، وہی طریقہ کار ہر انسان کا ہونا چاہیے، کسی کے آگے جھکنا، کسی سے امیدیں باندھنا، کسی پر مطلب جو ہے بے جا قسم کے گمان کے نتیجے میں تم راہ راست سے بھٹک جاتے ہو، سواء السبیل مطلب جو ہے تمہاری گم ہو جاتی ہے، اور پھر مطلب جو ہے تم قیامت کے دن پہنچو گے تو میدان حشر میں سوائے پچھتاوے کے، سوائے حسرت کے، سوائے ناکامی کے تمہارے لیے کچھ بھی میسر نہیں آتا۔ دوسرا قانون اس میں بتایا گیا اس آیت کے ذریعے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کہیں غلط مطلب قسم کے رواجات نہ پیدا ہو جائیں۔ یہاں پہ مختلف قسم کے ایسی ذہنیتوں کو ختم کر دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو ہم بھی دعا کریں گے، کہا گیا کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہیں معلوم نہیں تھا اس مطلب جو ہے معصومیت میں انہوں نے وعدہ کیا، وعدے کا پاس رکھتے ہوئے انہوں نے دعا کی، مگر جب انہیں معلوم ہو گیا تو انہوں نے واضح طور پر اس آیت کے ذریعے سے بتایا کہ میں مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، مگر اللہ رب العالمین کے پاس سے مطلب بات کو منوانا میرے بس میں نہیں ہے۔ وضاحت کر دی گئی کہ میں مطلب جو ہے غلام ہوں، میں مطلب جو ہے اللہ کا بندہ ہوں، میرے پاس کوئی مطلب حیثیت نہیں ہے، سارا اقتدار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ ہے وہ کبریائی کا اقرار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے ذریعے سے نصیحت واضح کر دی گئی کہ تم بے جا مطلب جو ہے گمان اور بے جا مطلب جو ہے اس سے مطلب جو ہے استدلال لیتے ہوئے وہ مختلف قسم کے غلط دلائل مطلب جو ہے پیش کر کے عوام الناس کو بھٹکانے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہ کہہ کے مطلب جو ہے نیکسٹ آیت کی طرف اگر ہم چلیں تو اللہ رب العالمین یہاں پہ ایک دعا کا مطلب جو ہے اظہار کرتا ہے، جو کہا گیا کہ ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی یہ دعا تھی۔ کہا گیا کہ دعا مطلب جو ہے پیش کر دی گئی کہ یہ دعائیں ہیں جو انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم وہ دعا کو دیکھتے ہیں کہ اس دعا کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کون سی نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اصحاب ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، کہا کہ اے ہمارے رب تیرے لیے ہم نے تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیری ہی مطلب جو ہے حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہمارے لیے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست دانا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ ایک نبی کی دعا کیا ہے؟ دعا وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ ہوتی ہے۔ دعا کون سا مطلب جو ہے راستہ ہے؟ اس دعا کے چلنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ دعا کے نتیجے میں ہم اللہ کے پاس معافی نامہ حاصل کر سکتے ہیں، وہاں گھٹنے ٹیک دینے کے نتیجے میں، وہاں سر کو جھکا دینے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین قصوروں کو درگزر فرماتا ہے۔ اشارہ ہے حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام کی طرف۔ آدم علیہ السلام نے بھی اس کہاں جنت میں انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے غلطی کر لی، اس کے نتیجے میں وہاں پر بھی انہوں نے دعا سیکھی اور دعا کے الفاظ سیکھ کر انہوں نے اللہ رب العالمین کے پاس کیا کیا؟ انہوں نے درخواست پیش کی۔ جب وہ درخواست کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا، کہا کہ وہ درخواستیں اللہ کے پاس ضرور قبول ہوتی ہیں جو بندہ اپنے صدق دل کے ساتھ وہ مطلب جو ہے شرمندگی کرے، وہ عزم کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ جب وہ اللہ کے پاس ایسے ایمان کے ساتھ، ایسی مطلب جو ہے نیت کے ساتھ اور ایسے ارادوں کے ساتھ اور ایسی سوچوں کے ساتھ جب اللہ رب العالمین کے پاس رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے معافی نامہ ضرور عطا کرتا ہے، ان کے قصوروں کو ضرور معاف کر دیتا ہے، ان کو درگزر ضرور کرتا ہے اور انہیں مطلب جو ہے سیرے راستے کی طرف گامزن ہونے کے لیے راستے بھی بہم پہنچاتا ہے، اسباب بھی ضرور پہنچاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے دیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے دعا کی تھی۔ دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب
کہ ہم تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں. ہمارا بھروسہ کسی مطلب جو ہے غیر اللہ کی طرف نہیں ہے. ہمارا بھروسہ کسی مطلب دنیاوی کوئی طاقت کے اوپر نہیں ہے کہ وہ ہمیں شفا دے گا, وہ ہمیں مطلب جو ہے راہ راست بتائے گا, وہ ہماری مدد کرے گا, وہ ہماری امیدوں کو پورا کرے گا. ہمیں کوئی مطلب جو ہے بھروسہ نہیں ہے, صرف بھروسہ ہے تیرے اوپر. ہم مانگتے ہیں تیرے ہی پاس, مدد مانگتے ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے مطلب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کیفیت مطلب یہاں بیان کی گئی کہ تم مطلب جو ہے یہی اقرار کرو. اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر تم اسی سے مانگو. کچن میں نمک کی کمی ہو جائے تو اس سے ہی مانگو. اللہ رب العالمین ہی ہے جو ریگستان میں چلنے والی اس بیاباں میں اس چونٹی کو بھی رزق دینے والا ہے اور وہ اس ہجوم میں موجود افراد کو بھی رزق پہنچانے والا ہے. کوئی داتا نہیں ہے, وہ کیسا پہنچائے گا اور کیسا نہیں پہنچائے گا یہ مطلب تم سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ اللہ رب العالمین رازق ہے. یہاں پہ فرمایا گیا کہ تمہارا بھروسہ, تمہارا ایمان, تمہارا یقین سب کچھ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہونا چاہیے. جب ایسا مضبوط ارادہ انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے وہ ہم پہنچاتے ہیں. اللہ یہ کہہ کے فرماتا ہے کہ اس دعا کے اندر انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. کچھ بھی مسئلہ ہو, کچھ بھی پریشانی ہو, کچھ بھی آزمائش ہو, کوئی بھی رکاوٹ ہو, ہم تیری طرف رجوع کریں گے. اور صحابہ کرام اور مطلب جو ہے جتنے انبیاء کرام کے جتنے مطلب جو ہے ساتھ دینے والے لوگ تھے ان کا مطلب جو ہے طرز زندگی جو ہمارے سامنے سیرتوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ مطلب جو ہے ہمیشہ اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے تھے. رات کو جب ساری دنیا سو رہی ہو تو تب اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اللہ سے لو لگایا کرتے تھے, استغفار کیا کرتے تھے. کیوں؟ رات کے اس آخری پہر میں آسمان سے زمین پر اللہ رب العالمین اتر آتا ہے. وہاں پکار کر وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. فلاں لمبی حدیث ہے کہ وہ الگ الگ لوگوں کے ساتھ مطلب مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ کون کس کے پاس یہ ضرورت ہے میں اسے وہ دوں, جس کے پاس وہ ضرورت ہے وہ میں اسے دوں. مختلف انداز میں پکارتا ہے. جب انسان اس کے پاس رجوع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان کے سارے مسائل کو دور کر دیتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو پلٹ کر آنے والے, توبہ اور استغفار کرنے والے, دعائیں کرنے والے اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہیں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ رب العالمین کے پاس دعائیں مانگتا ہے, کہیں قصوروں کو معاف کرنے کے لیے, کہیں ضروریات زندگی کے لیے, جب وہ مانگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا نہ کر دوں تو پھر اسے 3 طریقوں سے اس کی چیزوں کو عطا کر دیا جاتا ہے. نمبر 1, اس کو جو چیز وہ جو مانگ رہا ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے. نمبر 2 مطلب جو ہے اس پر آنے والی بلاؤں کو, اس کے اوپر آنے والی مشکلات کو, اس کے اوپر آنے والی مطلب بیماریوں کو مطلب جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے. نمبر 3 مطلب جو ہے ان دعاؤں کو جو اسے دونوں کی ضرورت نہ ہو ان دعاؤں کو اٹھا کر رکھا جاتا ہے اور قیامت کے میدان میں جب ترازو میں کمی بیشی ہو جائے تو انہی دعاؤں کو اس میں ڈال کر اس کے نامہ اعمال کو مطلب جو ہے بڑا کر کے اسے اجر عظیم کے ساتھ جنت میں داخل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس رحم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کرو. اسی وجہ سے ہم نے 5 مطلب جو ہے سورتوں میں سبح اور پھر کہا یسبح کے الفاظ کو بار بار دہراتے ہوئے ہم نے تفصیل دیکھی کہ اسی کے لیے اپنی زبانوں کو تر کیا کرو, کہیں دعاؤں کے ذریعے سے, کہیں تسبیحات کے ذریعے سے, کہیں اس کی کبریائی کو مطلب جو ہے بیان کرتے ہوئے, کہیں اس کا حق کا مطلب جو ہے بول بالا کرتے ہوئے تم وہ کام کرو. اللہ رب العالمین تمہاری مشکلات کو حل کر دے گا, جو اس دعا کے اندر وضاحت کے ساتھ انسانوں کو نصیحت کی گئی. پھر دعا کے حق میں یہ بھی کہا گیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. یعنی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ واپس پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اور تمام نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. وہاں کوئی بندہ وہاں مطلب جو ہے بچ نہیں پائے گا. اس کی وضاحت مطلب جو ہے اس دعا کے ساتھ کر دی گئی کہ تمہیں ایک معلوم ہونا چاہیے کہ تم پلٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہو. تو لازماً مطلب جو ہے آدمی کیا کرتا ہے, اپنی اصلاح کرتا ہے, اپنے مطلب جو ہے کیے کی مطلب جو ہے اس کی صفائی کرتا ہے. اگر وہ غلط قسم کی ہو, اگر اچھی ہو تو بہترین قسم کا توشہ تیار کرتا ہے. کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے اصل مطلب تیاری ہے جو تمہیں کرنے کی ہے, اور وہ مطلب جو ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے کے نتیجے میں اور یہ اقرار کے نتیجے میں کہ پلٹ کر مجھے اسی آقا کی طرف جانا ہے. یہ اقرار تمہارے لیے بہت ساری مطلب جو ہے برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں
काफिरों के लिए फितना न बना और हमारे रब हमारे कसूरों से दरगुजर फरमा, बेशक तू ही जबरदस्त है। यहाँ पे 2-3 बातों का तस्करा किया गया। एक है हमें फितने से बचने की मतलब जो है उन्होंने दरख्वास्त की और पनाह मांगी है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी दुआ की कि ऐ हमारे रब हमें मतलब जो है कसूर, क्योंकि हम मतलब खताकार हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि इंसान लिसान का शिकार है, यानी भूलने का शिकार है। उसे इयादा करने की जरूरत है, उसे समझाने की जरूरत है, इसलिए कि उसके पीछे शैतान लगा हुआ है और किसी बरगजीदा शख्स को भी वो मतलब जो है गुमराह करता है और किसी मतलब जो है भूले भटके गुमराह शख्स को भी वो क्या करता है, भटका देता है। तो इसके लिए इयादा करना है। तो इयादा क्या है? तबलीग दीन है। इयादा क्या है? याद दहानी है। इयादा क्या है? वो मतलब जो है नसीहत है जो एक इंसान दूसरे इंसान को मतलब जो है करता रहे, कहे अंबिया की शक्ल में, कहे मतलब सहाबा की शक्ल में, कहे उलुल अम्र लोगों की शक्ल में, और कहे दाइयान इस्लाम की शक्ल में लोगों को नसीहत और मतलब जो है याद दहानी कराना हमारा अपना काम है। तो इसके नतीजे में इंसान मतलब क्या होता है, तो वो कसूरों को माफ करने के लिए अल्लाह की तरफ मतलब जो है राग़िब हो जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जबरदस्त मतलब है और वो कसूरों को माफ करता है। इस दुआ के जरिए से मुझे और आपको बहुत सारी नसीहतें की गई। कहा गया कि ये देखो ये शेबा है, ये तरीक़ेकार है जो अंबिया कराम अपनाया करते थे और दुआओं के जरिए से अल्लाह के करीब मतलब पहुंच जाया करते थे। तुम भी यही तरीका अपनाओ, तुम्हारी जरूरतें अल्लाह के पास रखो, तुम्हारी दुआएं मतलब जो है वो सुन लेगा और तुम्हारे ऊपर अवारिद होने वाले जो मुश्किलात और मसाइल हैं उन सब का हल उसके पास है। और वो मतलब जो है उसी हिसाब से, क्योंकि वो गैब का इल्म जानने वाला है, अपने आने वाली मुस्तकबिल को जानने वाला है, तो फिर वो तुम्हारी मुश्किलात को हल कर देगा। यहाँ इस दुआ के अंदर मतलब जो है एक अहम मतलब जो है नुक्ते की तरफ इशारा किया गया है और वो नुक्ता इसमें क्या था, ऐ हमारे रब हमें हमारे काफिरों के लिए फितना न बना दीजिए। यहाँ पे बाकायदा तौर पर एक बड़े अच्छे अंदाज में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, वो है फितना। इसको मालूम करना, जरा ठहर कर इस पर तदब्बर करना, इस पर गौर फिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें हमारे काफिरों के फितने से बचा। तो फितना क्या है अगर हमें मालूम हो तो दिल से दुआ निकलेगी, अगर हमें उसके सिलसिले में बड़ी तफसीलात जो है उसके एहसासात हो तो उसके नतीजे में इंसान मतलब जो है वो दुआ करेगा। और वो जो सबसे खतरनाक किस्म की मतलब जो है ये बताई गई कि वो वैसे चीज से इंसान बच सकता है, जैसे मसलन अब कहा गया कि कोरोना बड़ा भयानक किस्म का है। इसके नतीजे में पहले तो हम उससे बिल्कुल मतलब जो है क्या थे, बिल्कुल मतलब जो है जानते नहीं थे, मगर जब मतलब मालूम हुए कि अमवात 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 अमवात, उसके नतीजे में अब एहसास हो गया कि हम डिस्टेंस पैदा कर देना और उसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेना। उसी के नतीजे में मास्क पहन रहे हैं, उसी के नतीजे में ग्लव्स पहन रहे हैं, उसके नतीजे में डिस्टेंशन पैदा कर रहे हैं, उसके नतीजे में हम घरों में बैठे हुए हैं। उसी तरह फितना भी एक ऐसी मतलब चीज है जिसकी तरफ इशारा किया गया, जिसे मतलब जो है दुआओं में जो है अंबिया कराम ने भी इसकी वजाहत की है। तो इसे ठहर कर आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि फितना क्या है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, फितना मतलब जो है किसको कहते हैं? फितना एक ऐसी चीज़ है जो माशरे के अंदर छोड़ दी जाए तो लोगों में आपस में लड़ाइयाँ हो जाए, उलझ पड़े और फिर झगड़े करें, उससे नफ़रतें जन्म लें और एक दूसरे की क़त्ल गारत गिरी हो जाए और दुनिया के अंदर फसाद फिल अर्द रोनुमा हो जाए। इसे कहते हैं चालें चलना, इसे कहते हैं मतलब जो है माशरे के अंदर शोशे छोड़ना, ऐसे कहते हैं कि ऐसी बातें करना जिसके नतीजे में पूरा माशरा मुलव्विस हो जाए और फिर मतलब जो है उसके नतीजे में खराबियां मतलब जो है मुख्तलिफ किस्म की अखलाकी वो मतलब जो है माशरती सारी बुराइयां उसमें पैदा हो जाए और वो सारे अहकाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन न माशरे में पसंद करता है, ना अपनी ज़ात में पसंद करता है, ना इज्तमाई तौर पे पसंद करता है, वो सारे काम मतलब जो है होते हुए नजर आते हैं। कहा गया कि ये मतलब जो है बहुत डेंजर किस्म का मतलब जो है क्या है, वायरस किस्म की ये मतलब जो है चालें हैं, इससे होशियार रहना शर्त अव्वल है, ये है फितना। इसके सिलसिले में अगर हम देखा जाए तो फितना मतलब जो है कैसा होगा, अगर आपकी समझ न आए तो हम देख रहे हैं कि इस मौजूदा हालात के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी के मतलब जो है उन्वान के तहत एक मतलब जो है शोशा छोड़ दिया गया। हुआ कुछ नहीं, उन्होंने मतलब जो है शोशा छोड़कर पूरे लोगों को मतलब जो है पूरा अलर्ट कर दिया। इसके नतीजे में लोग मतलब जो है कतारों में खड़े हो गए, इसके नतीजे में लोग घरों से बाहर आ गए, इसके नतीजे में लोग मतलब जो है खौफ का शिकार हो गए, इसके नतीजे में लोग मतलब जो है टेंशन का शिकार हो गए, इसके नतीजे
नतीजे में लोग मतलब जो है इतने परेशान हो गए कि उनके अंदर की जिस्मानी मतलब जो है बहुत सारी खराबियां पैदा हुई, कहे बीपी ने, कहे शुगर ने, कहे मतलब जो है डर ने ऐसा मतलब जो है उरूज पकड़ा कि जिसके नतीजे में कई लोगों ने खुदकुशियां कर ली, कई लोगों ने घर से बाहर निकलकर मुख्तलिफ डर और खौफ के नतीजे में बहुत सारे काम किए। और उसी के नतीजे में, इसी शोशे के नतीजे में हमने देखा कि एक मतलब जो है इसको मानने वाले और दूसरे मतलब खुदा को मानने वाले, इनके दरमियान में टकराव पैदा हुआ। इसके नतीजे में दहशतगिरी वजूद में आई, इसके नतीजे में कत्ल गारत गिरी हुई, इसके नतीजे में फसाद फिल अर्द मुआशरे के अंदर रोनुमा हुआ। और हमने देखा इस कोरोना के आने से पहले पहले तक लोग किस तरह से परेशान हाल मतलब जो है सड़कों के अंदर और घरों के अंदर रह रहे थे। इसकी तफसीलात आपको मालूम है। ये है वो फितना जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि फितना मतलब जो है सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कत्ल अगरचा बुरा है मगर फितना इससे ज्यादा बुरा है। कहा गया कि कत्ल करने से एक आदमी कत्ल हो जाएगा, इस दुनिया से वो चला जाएगा, मगर जो फितने छोड़ देते हैं, जो शोशे छोड़ते हैं, जो चालबाजियां करते हैं, तो वो इतने खतरनाक किस्म के होते हैं कि पूरी सोसाइटी को, पूरे माशरे को मतलब अपनी तरफ में घेरे में ले लेते हैं और सारे के सारे लोगों को मुख्तलिफ किस्म के काम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता उन सारे कामों की तरफ रुजू करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो इस मतलब फितने की वजह से होता है वो ये है कि इंसान अपने मकसद जिंदगी को भुला देते हैं, इसलिए कि उलझने बढ़ जाती हैं, वो खौफ का शिकार हो जाते हैं, वो टेंशन का शिकार हो जाते हैं। उसके नतीजे में जो मकसद जिंदगी है जिसके लिए उन्हें बर्पा किया गया है वो मकसद जिंदगी को भूल जाते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, वो इसी दुनिया के पीछे इन मसाइल को हल करने के लिए कहें कुफ्र का सहारा ले लेते हैं, कहें मतलब जो है अपनी अकल से सहारा लेकर उन उलझनों को दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर मतलब जो है उस मकसद अजीम से दूर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत के साथ सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि कत्ल मतलब जो है बेशक मतलब जो है बहुत बुरा है मगर फितना इससे ज्यादा बुरा है। इसकी मजीद वजाहत करते हुए कुरानी आयतों में बताया गया सूरह बकरा ही में कि हम इनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे। कहा गया कि ऐसे लोगों ही के सिलसिले में जिहाद वजूद में आया था, जो जिहाद करने की ताकीद की गई, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कत्ल और गारतगिरी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। किसी को ये इजाजत नहीं है कि किसी की नाहक मतलब जो है जान ली जाए, ना खुद से मतलब जो है खुदकशी के जरिए से मतलब जान ले सकता है, ना खुदा के पास से दुआ कर सकता है कि मैं मतलब जो है मुझे मौत दे दे, और ना ही किसी दूसरे शख्स को ये हक है कि वो किसी दूसरे शख्स की क्या कर ले कि वो मतलब जो है उसकी जान ले ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी हुर्मतों का बाकायदा तौर पे कुरान मजीद के अंदर और आयत किसके अहादीस के अंदर बड़ी तफसील के साथ बताया कि इसको मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ममनू करार देता है और इसे हराम करार देता है और इसे बिल्कुल मतलब जो है पसंद नहीं करता। मगर उसके बावजूद अगर कोई फितने फैलाने लग जाता है, अगर कोई ऐसे शोशों के जरिए से माशरे के अंदर पूरी मतलब जो है गड़बड़ कर देता है, इसके नतीजे में लोग परेशान हाल हो जाते हैं, मकसद अजीम से दूर हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की इस आयत के जरिए से बताया कि तुम इनके साथ लड़ो। जिहाद तब मतलब जो है फर्ज कर दिया गया, तब मतलब जो है कहा गया वाजिब है कि अगर दो शख्स है तो उनसे एक शख्स अगर चला जाए तो उसके लिए काफी है कि वो जाए, इनके साथ लड़े, यहाँ तक कि फितने खत्म हो जाएं, यहाँ तक कि वो जो मतलब चालें चले हुए हैं, वो जो कोशिशें कर रहे हैं, वो जो शोशे छोड़े हुए हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो सूरह बकरा ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत के साथ बात को वाज़े इसी फितने के सिलसिले में कहा कि लोग पूछते हैं, क्या पूछने हैं कि माह हराम में लड़ना कैसा है? कहो इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर राह खुदा से लोगों को रोकना, अल्लाह से कुफ्र करना, मस्जिद हराम का रास्ता खुदा परस्तों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना, इससे भी ज्यादा बुरा है और फितना खून रेजी से ज्यादा शदीद तर है। यानी वजाहत के साथ इसमें वाज़े तौर पे कहा गया कि लोग तुमसे पूछते हैं कि क्या मतलब जो है माह हराम में लड़ना मतलब जो है खराब है? कहा गया कि हाँ माह हराम में लड़ना खराब है, और ये भी कहा गया कि ये फितना भी मतलब जो है बुरी चीज है। क्या कि राह खुदा से लोगों को रोकना, कि अगर वो कर रहे हैं जैसे मतलब जो है मक्के की वादी में हुआ कि वहां दीन पर मतलब जो है मानने वालों को क्या किया गया, उन्हें मतलब जो है रोका गया। अगर वो हिजरत करके जा रहे हैं तो रोका गया, और जो रह गए हैं उन पर जुल्म और सितम ढाया गया कि क्योंकि तुम कलमा मतलब जो है शहादत इख्तियार करते हो। देखिए हम हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल
کے اندر دیکھا جائے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ ماب لنچنگ کے ذریعے سے کس طرح سے مطلب جو ہے ستایا گیا کہ کہیں گوشت کھانے کے نتیجے میں انہیں مختلف قسم کی سزائیں دی گئی، اور کہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو انہیں مطلب جو ہے منتر آف ہندوز مطلب جو ہے پڑھنے کی تلقین کر کے ان کے پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ مطلب اس سے زیادہ سخت ہے کہ ماہ حرام میں لڑیں، یہ کوئی مطلب جو ہے مشکل نہیں ہے مگر یہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے کفر کرنا، احکام و ہدایات اور نصیحتیں آئیں جو اس ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ انہیں دلائل کے ذریعے سے بھی واضح کر دیا گیا تھا، حق کو مان چکے تھے کہ معبودان خدا نہ ہماری سنتے ہیں نہ ہماری مدد کر سکتے ہیں نہ ہمیں مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے چیز دے سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی مطلب جو ہے اپنے عقائد پر جمے رہنا اور کفر کرنا، اصرار کرنا، اور اس اصرار کے نتیجے میں انا پرستی کے ساتھ مطلب جو ہے اس کے اوپر کھڑے رہنا، یہ مطلب جو ہے اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجد حرام سے لوگوں کو نکالا گیا۔ مسجد حرام سے کیا نکالا گیا؟ کہا گیا کہ وہ مسجد حرام جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنے کی مطلب جو ہے نوبت آ گئی۔ اگر آج دیکھا جائے تو یہاں مطلب جو ہے قطر اور مطلب جو ہے سعودی نے اتنا مطلب جو ہے ان کے درمیان جو تنازعات بڑھ گئے تو انہوں نے اتنا بند کر دیا کہ اب یہاں سے نہ حج کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مطلب جو ہے عمرہ کے لیے راستے وہاں پہنچائے جاتے۔ کہا گیا کہ یہ بلاکیڈ تمہارے لیے کس نے اجازت دی ہے؟ یہ تو اس سے زیادہ بڑا فتنہ ہے جو تم اتنی چالیں مطلب جو ہے چل کر اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پھر اس میں مطلب کہا گیا کہ اس میں خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو باہر نکالنا، یہ اس سے زیادہ برا مطلب جو ہے چیز ہے۔ یہ مطلب جو ہے جو آیت نازل ہوئی، اس آیت کے اندر ایک واقعہ مطلب جو ہے پوشیدہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری کا واقعہ ہے، انہوں نے 8 مطلب جو ہے افراد کا ایک دستہ اس وقت مدینے میں جو ہجرت کر کے لے گئے تھے، اور وہاں مطلب وہ چاہتے تھے کہ مکے کی طرف سے جنگ بدر اور جنگ احد ہو چکی ہے اور مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے کشیدہ مطلب جو ہے ماحول ہے، ایسے وقت میں ان کے اوپر نظر رکھنا ضروری تھا۔ تو اس وقت انہوں نے 8 افراد کا ایک دستہ نخلا کی وادی کی طرف روانہ کر دیا۔ نخلا کہاں ہے؟ مدینہ اور طائف کے درمیان میں رہنے والا ایک جگہ ہے جسے نخلا کہا جاتا ہے۔ وہاں کہا گیا کہ آپ وہاں جائیے اور وہاں جا کر مکے والوں پر نظر رکھیے کہ وہ کیا مطلب جو ہے چالیں چلنے کی سوچ رہے ہیں اور کیا مطلب کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر کچھ ایسا کر رہے ہیں تو الرٹ ہمیں کر دیجئے تاکہ ہم مطلب جو ہے ان کی آنے والی مطلب جو ہے یہ بلاؤں کو ہم روکنے کے لیے تیار رہ سکے۔ تو ایسے حالات میں اس مطلب دستے کو مطلب بھیج دیا گیا۔ وہ رجب کا مہینہ تھا، وہ وہاں گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ 8 افراد، وہاں ایک قافلہ جا رہا ہے تجارت کا۔ اس قافلے کو انہوں نے مطلب جو ہے سوچا کہ یہ مطلب جو ہے جا رہے ہیں، ان پر حملہ کر دیا جائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ جنگ کی کوئی اجازت نہیں ہے، صرف نظر رکھنے کے لیے اور معلومات لینے کے لیے ان کو مطلب جو ہے وہاں بھیجا گیا تھا۔ مگر ان کا جوش مطلب جو ہے عروج پر آ گیا اور انہوں نے اس قافلے پر مطلب جو ہے کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے نتیجے میں ایک شخص مطلب مارا گیا، قتل ہو گیا، اور باقی افراد کو انہوں نے قید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مطلب جو ہے غصہ کیا اور کہا کہ یہ کام تمہارے لیے صحیح نہیں تھا، میں نے جتنا کام کرنے کا حکم دیا تھا وہ کام کرنا چاہیے تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں تم نے مطلب جو ہے سمجھا کہ یہ اچھا کام ہے، ان کو اور کنٹرول کرنے کے لیے ان کو پکڑ کر لے جا کر ہم بھی قیدی رکھتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں کیا ہو تو ہمارے جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں جو صلح حدیبیہ کے نتیجے میں، تو اس کے لیے مطلب جو ہے معاملہ مطلب صحیح ہو جائے، مگر یہ تم نے غلط کیا۔ ہوا کیا؟ یہ تو واقعہ ہو گیا تھا، یہاں پر فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے دیکھا کہ ماہ حرام 4 مہینے مطلب جو ہے جنگ اور جدال کرنے سے مطلب جو ہے منع کیا گیا تھا، لوگ اس کی پاسداری کیا کرتے تھے۔ یہ رجب کا مہینہ تھا جس میں یہ کام کیا گیا تھا۔ لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مطلب جو ہے بڑے بننے والے لوگ، یہ مطلب جو ہے اللہ والے لوگ، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ، ایک واحد الہ کا مطلب جو ہے اقرار کرنے والے لوگ، یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے ماہ حرام کا کوئی پاس لحاظ نہیں رکھا، اور اب یہ دیکھو اسی ماہ حرام میں انہوں نے قتل و غارت گری بھی کی اور لوگوں کو بھی اس طرح مطلب جو ہے قید کر کے لے گئے۔ ان کو مطلب جو ہے تم ان کی بات مانتے ہو، ان کو اقرار کرتے ہو، ان کے خدا کو مانتے ہو، تو یہ کیسے خدا والے ہیں؟ لوگوں کی ذہنیت کو چینج کرنے کی انہوں نے اس مطلب جو ہے فتنے کے ذریعے سے، اس چال کے ذریعے سے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنے، خلچان پیدا کرنے اور ان کے اندر
اندر مطلب جو ہے دوریاں پیدا کرنے اور اسلام کی رغبت کو دور کرنے کے لیے اس فتنے کے ذریعے سے بڑا کام انجام دے دیا تھا. اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. ہاں ماہ حرام میں لڑنا بہت برا ہے, کیونکہ ہم نے وہ ماہ حرام مطلب کہ مہینے جو محترم قرار دیے گئے ہیں وہ تمہارے لیے آسانیوں کے ہیں, مگر اس میں یہ تمام اگر کام کیے جائیں تو اس سے برا ہے کہ وہ اس ماہ حرام میں لڑ کر مطلب جو ہے اس فتنے کو دور کر دیا جائے. اب مطلب جو ہے اس مطلب منظر کو لے کر آج ہم موجودہ حالات کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو انہی فتنوں کے ذریعے سے کتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اسی کورونا وائرس کے پھیلنے کے نتیجے میں جہاں مختلف قسم کی گڑبڑیں ہو رہی تھی وہاں پر ایک تبلیغی جماعت نے مطلب جو ہے جو ہر وقت مطلب جو وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئے جو اپنا کام کر رہے تھے جو ہر وقت ہوتا ہے. کبھی اس کی طرف لوگوں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا, کبھی ان کے سلسلے میں معلومات نہیں کی, کبھی ان کو مطلب جو ہے روکنے کی کوشش نہیں کی, مگر اچانک لاک ڈاؤن ہو گیا. اس کے نتیجے میں پھنس گئے اور جب ان کو جانچ پڑتال کی گئی تو ان میں سے ویسے بھی پازیٹیو نکل رہے ہیں تو وہ بھی پازیٹیو نکلے. مگر مطلب جو ہے اسلام کے خلاف چالیں چلنے کے لیے لوگ مطلب جو ہے اس میڈیا کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ ہم تنگ پڑ گئے سن کر اور پریشان حال ہو گئے کہ انہوں نے مطلب جو ہے اعلان کر دیا. کیا اعلان کر دیا تھا؟ اس میڈیا کے ذریعے سے کورونا تبلیغی جہاد مطلب کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ مسلمان وہ ہیں کہ جو مطلب جو ہے معاشرے کے اندر کیا کر رہے ہیں, یہ مطلب جو ہے فتنہ پیدا کر رہے ہیں. یہ معاشرے کے اندر اس کورونا کو پھیلانے میں انہی کا ہاتھ ہے اور اسی کی وجہ سے معاشرے کے اندر مطلب جو ہے بڑی قسم کی مطلب جو ہے اس بیماری کی مطلب جو ہے کیا ہو رہی ہے, اشاعت ہو رہی ہے اور پھر وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس فتنے کے نتیجے میں کیا ہوا کبھی آپ نے غور کر کے دیکھا؟ اس میڈیا پر غور کر کے دیکھا جائے تو ہم نے وہ دیکھا کہ جہاں چھوٹے چھوٹے ٹھیلے والے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ مطلب جو ہے انہوں نے ایسے ویڈیو بنائے جو اپنی مطلب جو ہے اس ترکاری کو بیچ کر سبزیوں کو بیچ کر پیٹ پالا کرتے تھے, ویسے لوگوں کو مار کر باہر نکالا گیا. کہا گیا کہ آپ اس کو چاٹ کر, آپ اس کو بیچ کر, آپ اس کو پکڑ کر مختلف لوگوں کو, کیونکہ NRC اس سے پہلے ہو گیا ہے اس کی وجہ سے لوگ اوپر اٹھے ہوئے ہیں, اب انہوں نے اس کورونا کو پھیلایا. اب بتائیے کہ ہندوستان کے اندر کون کورونا پھیلا رہا ہے؟ تو اب مطلب جو ہے کون سی ہے, تبلیغی جماعت بھی بند ہو گئی ہے, ہر جماعت بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اب کون سی وہ چیز ہے جو مطلب جو ہے کورونا کو پھیلا رہی ہے؟ جو اتنے اموات معاشرے میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ ہے سوچنے کی چالوں کے لیے لوگ مطلب جو ہے الرٹ رہتے ہیں, ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں, ہمیشہ مطلب جو ہے تعاقب میں رہتے ہیں, ہمیشہ مطلب جو ہے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں تاکہ مطلب جو ہے کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو پھنسایا جائے, اس دین حق کو مطلب جو ہے روکا جائے اور اس کی اشاعت میں روڑے اٹکائے جائیں. اس کے لیے کوششیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہی وہ طریقہ کار ہے جو انسانوں کو تباہ و برباد کر کے ریکھ دیتا ہے. اس لیے انسانوں کو نصیحت کی گئی کہ تمہیں ہمیشہ مطلب جو ہے کیا ہونا چاہیے, الرٹ رہنا چاہیے. اس کے لیے آگے دیکھا جائے تو اسی فتنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مطلب خصوصیت اور صفات بتائے گی جو مطلب جو ہے کیا کرتے ہیں, فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں. کہا گیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. واقعہ جو پیچھے مطلب جو ہے اس مطلب نخلا کی وادی میں ہوا اور پھر واقعہ مطلب اس وقت مطلب جو ہے کورونا کے نتیجے میں ہندوستان میں پیش آیا, اس کی طرف آپ غور و فکر کر کے دیکھیں. اللہ رب العالمین آیت کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جو لوگ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے ہمیشہ ان کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں تو ہمیشہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ سوچتے ہیں, ہمیشہ نفرت کے ساتھ سوچتے ہیں, ہمیشہ انتقام کے ساتھ سوچتے ہیں, ہمیشہ مطلب جو ہے اللہ سے کفر کے ساتھ سوچتے ہیں. تو اسی کے نتیجے میں ان کا یہ حال ہے کہ وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں. تبلیغی جماعت مطلب اس سے پہلے کیوں نظر میں نہیں آئی تھی؟ کیوں کورونا کے وائرس ہی کے نتیجے میں آئی؟ وہاں مطلب جو ہے جو لوگ مطلب جو ہے کبھی ماہ حرام میں انہوں نے کتنے کام کیے, اب اس وقت مطلب ضرورت نہیں ہے کہ تیسری تفصیل بتائی جائے, مگر دیکھا گیا تو ماہ حرام میں لوگوں نے قتل و غارت گری کی. ماہ حرام میں انہوں نے مطلب جو ہے کیا کیا, عزت و آبروی کو لوٹا تھا, مگر اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ یہ ماہ حرام ہے. اس وقت مطلب جو ہے وہ شوشہ بھی چھوڑا نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اپنا کام
اہتمام تھا، اس وجہ سے اس پر پردہ ڈال دیا گیا. اور جب مطلب جو ہے چالیں چلی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سا ایسا نازک موقع ہے جس میں پیر اسلام لانے والوں کا پھسل گیا ہے، جہاں ان کی پکڑ ممکنات میں سے ہے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جا سکتی ہے. ویسے مطلب جو ہے نقطوں کو منظر عام پر لایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو متشابہات ہی کے پیچھے پڑ کر، یعنی ایسی چیزیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی چیزیں جس کا کوئی مطلب اصل نہیں ہے، ایسی چیزیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ معنی کو پہنانے کے لیے مختلف دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا. آپ کو پچھلے واقعات معلوم ہے کہ یہی تبلیغی جو ہے کورونا تبلیغی جہاد کا جو مطلب شوشہ چھوڑا گیا تھا، اس مطلب جو ہے میڈیا کے ذریعے سے کیا کیا باتیں آئیں اور کیا کیا چیزیں مطلب جو ہے کی گئی اور ان پر کہاں کہاں تک مطلب جو ہے ان پر تھوپا گیا. آپ نے اس تمام مطلب جو ہے میڈیا کے ذریعے سے ہر کوئی الرٹ ہے اور ہر کوئی معلومات رکھتا ہے. یہاں پہ کہا گیا کہ یہ ہے وہ فتنے جو انسانوں کو مطلب جو ہے کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں ان کی اور مزید مطلب فتنے کی طرف روشنی ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا مطلب جو ہے شدید تر ہے، اس کی سنگینی کو محسوس کرو اور اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہی شرط اول ہے. کہا گیا سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں، وہ لوگ کفر کی راہ میں بڑی تیز گامیں دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں. ان کا یہ حال ہے کہ وہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور لوگوں کے خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں اور کتاب اللہ کے احکام کو ان کے صحیح معنی محل سے اور متن سے ہونے کے باوجود بھی اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ نہ مانو. جیسا اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے مزید ان کی کوالٹی بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ مطلب جو ہے دو قسم کے لوگ، ایک تو کفار ہیں جو اوپر کہا گیا کہ ان کے دل میں ٹیڑ ہے، وہ لوگ مطلب جو ہے ہمیشہ اسی کے سلسلے میں متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. یہاں پہ کہا گیا ایک وہ لوگ جو خود مسلمان ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے بظاہر مطلب جو ہے زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، مگر اصل میں وہ ایمان نہیں لاتے، وہ اسی میں تیزگامی دکھاتے ہوئے پھرتے ہیں. دوسرا کہا گیا وہ یہودی ہیں اور یہودی بھی مطلب اسی کام میں مطلب لگے ہوئے ہیں. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کبھی مطلب جو ہے تمہارے پاس نہیں آتے مگر سن گن لینے کے لیے تمہارے پاس ضرور آتے ہیں اور موقع محل کو بدل بدل کر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے تو مانو، اگر نہ کہتا ہے تو نہ مانو. اس کی آخری مطلب چند واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے کلاس کو ہم اختتام تک پہنچاتے ہیں. واقعے کی شکل میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اس طرح سے آتے تھے اور فتنہ پھیلانے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے. اس واقعے کی طرف نظر ثانی کر کے ہوئے چلے جہاں حبش کی مطلب جو ہے ہجرت ہو گئی ہے. وہاں پر مطلب جو ہے کچھ لوگ مطلب جو ہے ہجرت کر کے اس حبشہ کے اس شہر میں پہنچ گئے ہیں. وہاں پر مطلب جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ اس مکے والوں نے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں، یہ مظالم سے دور ہو گئے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، ہم ان کو سکون دینا نہیں چاہتے. تحائف لے کر، تحفے لے کر وہاں پہنچے اور حبشہ کے اس بادشاہ کے پاس تحائف دیے تاکہ اس کے دل کو اپنی طرف رغبت کر سکے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگ کر ایک ایسے دین کا اقرار کر رہے ہیں جو بالکل ہے نہیں ہے، ہم ان کو چاہتے ہیں، ہمیں واپس دے دیجئے. ان کو بلایا گیا، اس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ان سے پوچھا گیا تو حبشہ کے بادشاہ نے جب پوچھا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہ کہ ہم بگڑے ہوئے تھے، انہوں نے سیدھا راستہ بتایا، وہ ظلم ہم کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ظلم سے بچایا، ہم مطلب جو ہے آپس میں عداوت رکھتے تھے، ہمیں وہ عداوت سے بتایا. ابھی یہ مطلب تقریر چل رہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ حبشہ کا بادشاہ مطلب جو ہے ماننے کے لیے تیار ہے، اس کا ذہن تیار ہو رہا ہے، تو انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا. کیا شوشہ چھوڑا؟ وہ فتنے کو محسوس کرنے کی کوشش کرے. انہوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح، آپ مطلب جو ہے ان کی باتیں نہ سنیے، ذرا ان کے اپنے مطلب جو ہے مذہب مریم علیہ السلام کے سلسلے میں تو ان کے سلسلے میں پوچھئے، ان کا جو ذہن ہے، ان کی جو بولن ہے وہ بالکل مطلب کیا ہے الگ قسم کی ہے، ذرا اس کے سلسلے میں بھی پوچھئے. وہ غصہ آور ہو گیا، اچھا ہمارے مطلب جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بتائیے ذرا. تو اس وقت انہوں نے مطلب تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہ ایک آسمانی روح تھی جو اتاری گئی اور وہ مطلب جو ہے مقدس مطلب تھی اور وہ اس
اس دنیا میں بحیثیت بشر مطلب جو ہے آئی تھی. یہ تفصیل بتائی گئی تو وہ مطلب جو ہے راضی ہو گیا. یہ وہ شوشے ہیں جو یہاں پہ بیان کر کے مطلب اللہ رب العالمین اس واقعوں کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو ہمیشہ مطلب جو ہے نظریں گاڑ کے رہتے ہیں اور مطلب جو ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے مختلف طریقوں سے ایسی چالیں چل کر لوگوں کو تباہ کرنے کی اور اسلام کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. اگر آج ہمیں دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر مسلم پرسنل لا کے ذریعے سے طلاق کے سلسلے میں بڑی مطلب یہ ہوئی اور وہاں مطلب جو ہے وہ جو میرج مطلب جو ہے ایکٹ ہے اس کو چینج کر دیا گیا, طلاق پر مطلب جو ہے مہر لگا دی گئی. یہ مطلب جو ہے کیسی مطلب تکالیف تھی. کیا مطلب جو ہے ہماری طلاق کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ہے؟ کیا ہمارے پاس مطلب جو ہے جو لوگ مطلب جو ہے طلاق دیتے ہیں اس سے زیادہ طلاق ریٹ ان کے پاس ہے اور اس سے زیادہ ظلم ان کے پاس ہے؟ جو ہسٹری کے ساتھ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ریسرچ کی گئی, جو سروے کیا گیا ہمارے سامنے آیا. مگر شادی کے سلسلے میں آیا کہ 4 شادیوں کا مطلب جو ہے قصہ ہے, اس کے سلسلے میں بھی آواز اٹھی گئی, جبکہ اس سے زیادہ شادیوں کا رواج ان کے اندر موجود ہے جبکہ اسلام میں اتنا نہیں ہے. مگر اس کے باوجود وہ انہوں نے اس میرج ایکٹ کو بدلنے کے لیے کہاں سے لوگوں کو لے آئے. اس میں مسلمان قسم کے خاتون بھی تھی جو شہبانو تھی, ان کو لے آیا گیا. ان کے ساتھ کے ذریعے سے ان کو مطلب جو ہے غلط قسم کی بیانی پر مجبور کر دیا گیا. پیسے کھانے والے غدار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح ان کی چال میں پھنس جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس پرسنل لا بورڈ پر کس طرح سے تہمتیں لگائی گئی, کس طرح سے زور ڈالا گیا جب تک کہ چینج نہیں ہوا. اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے ارشاد فرماتا ہے یہ ہے وہ فتنے جو معاشرے کے اندر وجود میں آتے ہیں, یہ ہے وہ چالیں جو انسانوں کو مطلب جو ہے روکنے کے لیے, مقصد عظیم سے مطلب جو ہے دور کرنے کے لیے وہ مطلب جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس مطلب جو ہے دعا کے اندر اس فتنے کی طرف اشارہ کر کے انسانوں کو الرٹ کرتا ہے کہ ہمیشہ چاق و چوبند رہو, ہمیشہ مطلب جو ہے ہوشیار رہو, ہمیشہ مطلب جو ہے اس پر مطلب جو ہے نظر ثانی کرتے رہو, اپنے اطراف پر نظریں رکھو, تبھی کہیں جا کر تم ان فتنوں سے بچ سکتے ہو, ان فتنوں کو روک سکتے ہو اور اپنے مقصد عظیم کو پانے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہو. ورنہ ان فتنوں میں الجھ پڑو گے, نہ خود آگے بڑھ سکو گے, نہ لوگوں کو مطلب آگے بڑھانے کا موقع دو گے, نہ خود تبلیغ کرو گے, نہ دوسروں کو تبلیغ کرنے کا موقع عطا کرو گے. اور محترم خواتین, آج مطلب جو ہے یہ آیات, ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے, تو ان مطلب جو ہے آیات کے ساتھ مجھے اور آپ کو نصیحت یہ مطلب جو ہے کی گئی, ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بے جا قسم کی جو ہے امیدوں سے ہمیں مطلب جو ہے ہٹا دیا گیا. نمبر 2 مطلب کہا گیا یہ نقش قدم ہے, یہ طریقہ کار ہے, اس پر مطلب جو ہے ہمیں گامزن ہونا چاہیے. تیسری نصیحت اس میں کی گئی ہے وہ ہے فتنہ مطلب جو ہے خوب سے خوب مطلب جو ہے سے خطرناک چیز ہے, جو قتل سے زیادہ مطلب جو ہے خطرناک ہے. اس سے الرٹ رہنا ہمارے لیے شرط اول ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آج کلاس ختم ہوتی ہے, انشاءاللہ مزید معلومات ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے.